اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود کا رکوع نمبر 10 یعنی آخری رکوع اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 10. اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا. آج میں انشاءاللہ اس کی تفصیل شروع کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس میں بھی اختلاف کیا گیا. آپ کو معلوم ہے سورہ ہود میں اللہ نے پیغمبروں کے واقعات تفصیل سے بیان کیے اور ترتیب سے بیان کیے. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اتنے دلائل قائم کیے، اتنے واقعات بیان کیے، تو قرآن میں پھر بھی لوگ اختلاف کر رہے ہیں. تو آپ پریشان مت ہوں، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. یہاں اختلاف کا مقصد یہ نہیں کہ تفسیر میں اختلاف کیا، مطلب یہ کسی نے مانا اس کتاب کو اور کسی نے نہیں مانا. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے نہیں مانا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اللہ چاہتا تو عملی فیصلہ فوراً کر دیتا. موسیٰ کلیم اللہ کو کتنے معجزے دیے گئے، کتنی واضح نشانیاں دی گئیں، دنیا کے سامنے فرعون کو غرق کیا گیا، جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا. یہ دلائل کافی تھے لوگوں کے سمجھنے کے لیے. لوگ یقین کر لیتے کہ موسیٰ کو جو کتاب دی جا رہی ہے واقعی وہ اللہ کی طرف سے ہے اور موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. یہ کافی تھا یقین کر لینے کے لیے. ان سب معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے اور موسیٰ سچے پیغمبر نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ ان کے درمیان اسی وقت عملی فیصلہ کر دیتا، اور جو اس زمانے میں کافر تھے، موسیٰ کی کتاب کے منکر تھے، ان سب کو اللہ ہلاک کر دیتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ. ایک کلمہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے سبقت لے جا چکا ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ کہ ایک وقت ہے حساب و کتاب کا. یہ اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لکھ دی ہے کہ اصل حساب و کتاب آخرت میں ہوگا. دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. تو اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب نے پہلے لکھ دی ہے، پہلے سبقت لے جا چکی ہے، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. زبان سے تو اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن عملی فیصلہ بھی اللہ کر کے دکھا دیتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور یہ لوگ، اے نبی، جو آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے نا، تو آپ کی قوم بھی لفی شک منہ، اس کتاب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. مریب جس نے ان کو تردد میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو موسیٰ کے ساتھ انسانوں نے کیا تھا علیہ السلام کے ساتھ. لیکن اصول کیا ہے اللہ کا؟ وَإِنَّ كُلًّا، بے شک سب کے سب، جتنی قومیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، لما تاکید کے لیے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، ضرور بھی ضرور تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو چکا کے چھوڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا فنا ہونے کے لیے اور انسان کو بنایا موت کے لیے. نہ نہ نہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کا ان کو بدلہ پورا پورا ملے گا. پچھلی امتوں کے واقعات سے تم استدلال کر لو، واقعات کو دیکھ کر یقین کر لو. انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ اللہ باخبر ہے ان اعمال سے جو اعمال یہ لوگ کر رہے ہیں. اب سورت کا چونکہ آخری ہے نا، تو اینڈ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورے واقعات سنا کے اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قائم رہیے استقامت کے ساتھ. استقیم کا معنی استقامت سے ڈٹے رہیے جیسے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. آپ نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا. پوری قوم ایک طرف، آپ نے اس کی مخالفت کے باوجود 1 انچ بھی پیچھے نہیں جانا. آپ بھی قائم رہیے. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب کو اللہ آرڈر دے رہا ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کو، ہر شخص کو فردن فردن اللہ حکم دے رہا ہے فَاسْتَقِمْ، آپ سب دین پر ڈٹ جاؤ. موجودہ حالات کو دیکھ کر، کافر کی ترقی کو دیکھ کر، اس کے پھلنے پھولنے کو دیکھ کر متاثر مت ہو. وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی زمین میں مت کرو. کیونکہ جو کافر ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ تو زمین میں سرکشی کر رہا ہے، وہ اللہ کی حدود کو کراس کر رہا ہے. تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے استقامت کے ساتھ دین پر چلنا ہے.
انہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ ایک موٹیویشن ہے کہ اللہ ہم پورا ماحول ہمارے خلاف، پوری دنیا ہمارے خلاف، ہم دین پر مضبوطی سے چلیں تو ہم تو تنہا رہ جائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا تم تنہا نہیں ہو، تمہارا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ جیسے کہ قوم عاد سے باخبر تھا، قوم سمود سے باخبر تھا، وہ قومیں سمجھ رہی تھی کہ ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو اللہ باخبر تھا اور اللہ نے کیسا انتقام لیا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مائل مت ہو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے جو لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ مراد کیا ہے؟ شرک، باطل نظریات۔ تمام مفسرین اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جو باطل لوگ ہیں نا، جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کی طرف ذرہ برابر بھی مائل مت ہو۔ مائل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے کانسیپٹس جو ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان سے بالکل بھی متاثر نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے جیسے آج کل اتحاد بین المذاہب کی بہت باتیں ہوتی ہیں کہ تمام مذاہب میں اتحاد پیدا کیا جائے، تمام مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے۔ تو اگر اس دعوت کا مطلب یہ ہو کہ تمام مذاہب میں جو شدت اور نفرت کا ماحول ہے اسے ختم کیا جائے تو اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ لیکن اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہے کہ ایک اسلام کی باؤنڈری ہے، اس سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ تمام مذاہب کو ملا کے کھچڑی بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام ان باطل نظریات کو بھی قبول کر لے جو دیگر مذہبوں کے پاس ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کی طرف تمہیں ذرہ برابر بھی مائل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ان کے باطل نظریات کو ذرہ برابر بھی قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مذہبی رسومات میں غیر مسلموں کی رسومات سے کنارہ کشی کا حکم دیا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کی مذہبی رسومات میں ان کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کے لیے شریک ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ وقت کے بعد یہ ایک عام آدمی کو، ایک نیوٹرل آدمی کنفیوز ہو جائے گا کہ اسلام کیا ہے اور کرسچینٹی کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، سکھ کیا ہے، مسلمان یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ جو اسلام کے جو بیسک نظریات ہیں یہ بالکل اسلام اس میں 2 اور 2 4 کی طرح حق پر ہے، اس میں آپ کو کبھی بھی غیر مسلم کی طرف مائل ہونے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہم عقیدہ توحید کے قائل ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے، ہماری نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم عقیدہ توحید کے ماننے والے، ہم کسی مندر میں جا کے کسی بت کے سامنے نہیں جھک سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ کوئی موت کے خوف سے جھک جائے تو ایک الگ بات ہے، وہ تو اللہ نے کلمہ کفر کی اجازت دے دی، لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے یا مذاہب کو قریب لانے کے لیے کوئی ہم سے شرک پر بیان کروا دے کہ ہم شرک کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں، یا ہم 5 نمازوں میں ایک نماز کی نفی کر دیں، یا ہم رمضان کے روزے کو دائیں بائیں کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، قرآن کہتے ہیں نہ ذرہ برابر بھی مائل نہیں ہونا۔ اگر تم مائل ہوئے تو ہوگا کیا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی آگ چھوئے گی، جو وہ آگ جو اللہ نے کافر کے لیے بنائی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور تمہارے لیے پھر اللہ کے سوا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی قرآن نے اشارہ کر دیا کہ جب آپ غیر مسلم کے نظریات کی طرف مائل ہوتے ہیں تو دوستی بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ فرینڈ شپ والا ماحول بن جائے، لوگ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دنیا تمہارا دوست تمہاری دوست بن جائے گی، لیکن اللہ تمہارا دوست نہیں بنے گا، اور قیامت کے دن پھر اللہ کے سوا کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے۔ تو سب سے پہلے اللہ ہے، مخلوق بعد میں ہے۔ ثم لا تنصرون، کوئی اللہ کے سوا دوست نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ عقیدے کے بعد اسلام میں سب سے اہم حکم نماز کا ہے، اور یہ صورت بھی مکہ میں نازل ہوئی، تو تسلی کے لیے بھی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اس سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، اور انسان سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی معاف ہوں گی نماز کے ذریعے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والے اہل اسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پہ، وزلفا من اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی۔ اس میں نے بتایا تھا کہ تفسیر میں مختلف آراء ہیں کہ دونوں کناروں سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ فجر اور مغرب، فجر اور عصر یہ 2 کنارے ہیں، اور رات کی نمازوں سے مراد جو ہے وہ
مغرب اور عشاء، تو اس میں ظہر نہیں آئے گی. پھر بعض نے کہا کہ نہیں، دن کے کناروں سے، اس میں یعنی دن کے کناروں سے مراد ہے جو دن کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ اس میں داخل ہیں، اور رات کے نمازوں میں مغرب عشاء داخل ہیں. مختلف آرا ہیں، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا، کیونکہ 5 نمازوں کا جو ثبوت ہے وہ بہرحال ہمیں قرآن کی دوسری آیات سے اور حدیثوں میں تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں اس آیت کا یہ جو طرز اختیار کیا گیا دن کے دونوں کناروں پہ، مقصد یہ ہے کہ آپ نے نماز پابندی سے مختلف اوقات میں قائم کرنی ہے. جب بھی اس کائنات میں سورج کی روشنی کے لحاظ سے کوئی بڑا تغیر ہوتا ہے تو اس وقت نماز کا وقت واقع ہو جاتا ہے. تو دن کے دونوں کناروں میں جو سرسری غور سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے فجر اور عصر مراد ہے، کیونکہ یہ نمازیں اکثر کناروں پر ہوتی ہیں. تو ظہر کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، وہ دیگر آیات سے اور دیگر احادیث سے ثابت ہے. اور زلفا من اللیل، رات کے حصوں میں اس میں مغرب اور عشاء داخل ہے. اور اگر ہم اس کو مغرب کو اس سے خارج کر دیتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز اس میں داخل ہے اور تہجد کی نماز داخل ہے. پھر یہ استحبابی حکم ہوگا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں. کیا مطلب؟ اگر آپ سے شریعت پر عمل کرنے میں کوئی تھوڑی بہت کوتاہی ہو بھی گئی تو نماز اس کوتاہی کی تلافی کا ذریعہ بن جائے گی. بہت ساری احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ ہم سے جو صغیرہ گناہ دن اور رات میں ہوتے رہتے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان میں بہت ساری واقعات ہیں، بڑے دلچسپ واقعات بھی، ان کی طرف میں جاؤں گا تو ہماری تفسیر کا جو اصل جو وہ مقصد ہے وہ رہ جائے گا. تو مضمون بہت ساری احادیث میں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ سے گناہ ہو تو توبہ بھی کریں اور 2 رکعت نماز بھی پڑھیں اور صدقہ خیرات بھی کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے اور کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کرنا ہے. ذالک ذکری للذاکرین، فرمایا کہ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. واصبر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. صبر سے آپ اس پر قائم رہیے. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض. اب چونکہ پچھلی امتوں کے بہت سارے واقعات اللہ نے بیان کیے نا، تو اب اللہ اس امت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی امتوں میں ایسے عقل مند لوگ کیوں نہیں گزرے جنہوں نے دیگر لوگوں کو زمین میں فساد سے روکا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے نجات دے دی تھی. ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ کیوں نہیں گزرے؟ جب نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، تھوڑے سے لوگ تھے جو فساد سے روک رہے تھے، میجورٹی تو فساد میں مبتلا تھی. جب ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت دی ہے، تھوڑے سے لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، میجورٹی تو خود گناہ کر رہی تھی، روکنا تو دور کی بات. تو یہ ہر قوم میں ایسا کیوں ہوا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ گناہ کر رہے ہوتے تو بہت سے ان کو روکنے والے بھی تو ہوتے، بہت سے معاشرے کی اصلاح میں بھی تو لگے ہوئے ہوتے. تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آگے قرآن میں اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ تیرا رب اس بستی کو کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا کہ جس میں اصلاح کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں. یعنی ایک تعداد اگر ایسے لوگوں کی کسی سوسائٹی میں ہو کہ جو معاشرے کی اصلاح کی فکر میں لگی ہو تو اللہ ان لوگوں کی وجہ سے باقیوں کو بھی عذاب سے بچا لیتے ہیں. لیکن ہسٹری جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، قرآن جب بیان کرتا ہے تو میجورٹی دنیا میں ایسی گزری ہے کہ بہت تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کی اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ یا تو برائی کر رہے ہوتے ہیں یا برائی کو دیکھ کے خاموش ہوتے ہیں. تو اللہ یہ شکایت کر رہے ہیں انسان سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور ظالم لوگ جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اس لائف کو جس میں وہ خوشحال ہوتے ہیں، اسی لائف کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم بھی تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے بظلم، ان کی ناانصافی کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور وہ بستی والے اصلاح میں لگے ہوئے ہوں. یہ وہ مضمون ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ بستی میں اگر جرائم ہوتے بھی ہیں لیکن اسی بستی میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہو جو ان جرائم کے خلاف آواز بھی اٹھاتی ہو، تو اللہ ان کی برکت سے دنیاوی عذاب سے دوسروں کو بھی بچا لیتے ہیں. تیرا رب ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی بستی میں اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہوں اور اللہ اس بستی کو ہلاک کر دے.
تو اگر کوئی بستی عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یا تو اس میں اصلاح کی کوشش کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں یا وہ بہت ہی منورٹی میں ہے. جیسے نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو ساری قوم تھی اور 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے, تو بہت ہی منورٹی میں. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر اپنے کنٹری کو, اپنی قوموں کو, اپنے جو ہے ملک کو یا اپنے علاقے کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں, تو اگر ہم گناہ ختم نہیں بھی کر سکتے, برائی ختم نہیں بھی کر سکتے, تو اس کے خلاف کم از کم ہم مؤثر آواز اٹھائیں. اگر ہم ایک جاندار آواز اٹھاتے ہیں نا تو اللہ کے غضب کو ٹالنے کے لیے یہ بھی کافی ہے. اللہ اس پہ بھی قوموں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے کہ چلو ایک طرف برائی عروج پر ہے لیکن دوسری طرف برائی کو ختم کرنے والی تحریکیں بھی تو عروج پر ہیں. تو قرآن میں کیسے اللہ نے یہ آیت بیان کی, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ, تیرا رب ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے, ناانصافی کی وجہ سے ہلاک کر دے, وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, اور اس کی بستی والے جو ہیں وہ اصلاح میں لگے ہوئے ہوں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا رب بستی کو ہلاک کر دے. تو ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے اس میں کہ اگر دنیا میں جرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اگر ہم ان جرائم کو ختم کرنے والی, ان کے خلاف آواز اٹھانے والی تحریکوں میں جان ڈال دیں تو اتنا بھی کافی ہے اللہ کے غضب کو زمین سے ٹالنے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا. یہ اختلافات ہوتے ہی نہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, اتنی بستیاں آئیں, کچھ ایمان والے, کچھ کافروں کو تباہ کیا گیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک دعوت چل رہی ہے, ایک طرف مخالفت بھی عروج پر ہے. تو اللہ نے تسلی دی کہ اللہ چاہتا, یہ مضمون قرآن میں بارہا آیا ہے, یہاں بھی آیا ہے کہ اگر تیرا رب چاہتا تو سب کو زبردستی ایک ہی امت بنا دیتا. سارے نیک شریف شرفا ہوتے, دنیا میں کوئی جرم نہ ہوتا. اللہ کے ہاتھ میں تو لوگوں کے دل ہیں, وہ چاہتا ان کو ہدایت کی طرف پھیر دیتا. لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں کبھی بھی. سارے نیک نہیں ہو سکتے, یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. کیا مطلب؟ نیک لوگ رہیں گے اور کچھ ان سے اختلاف کرتے رہیں گے. دونوں طرح کے فریق ہمیشہ چلتے رہیں گے. الا من رحم ربک, ہاں اختلاف وہ نہیں کرے گا جس پر تیرا رب رحم کرے گا. وہ دین حق سے اختلاف نہیں کرے گا بلکہ دین حق سے اتفاق کرے گا. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے ایسا کیا کیوں ہے؟ اللہ سب کو زبردستی جنت میں بھیج دے, اللہ سب کو زبردستی سب کے دلوں میں ہدایت ڈال دے, سب کے دلوں کو چینج کر دے, اپنی طرف لے آئے, تو یہ کیوں اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ آدھے ادھر جا رہے ہیں آدھے ادھر جا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے, اسی اختلاف کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اما شاکرن و اما کفورا, سورہ دہر میں ہے نا کہ اللہ نے تمہیں آزمائش کی صلاحیت رکھی تمہارے اندر تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کون شکر گزار بنتا ہے اور کون ناشکرہ بنتا ہے. اگر زبردستی ہی اللہ سب کے دلوں کو ہدایت پہ لے آئے, سارے نیک بن جائیں, تو اس کائنات کو جو پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ یہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا کہ کون اچھا بن کے آتا ہے کون برا بن کے آتا ہے. تو یہ آزمائش اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک دونوں طرح کے گروپ دنیا میں نہ چلیں, اچھے بھی اور برے بھی. کیونکہ ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها, کسی بھی چیز کو نا اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. اگر دنیا میں اندھیرے نہ ہوتے تو ہمارے لیے روشنی کی قدر ہمیں نہ ہوتی. ہم سمجھتے کائنات ہے ہی روشن, ہمیں کیا پتہ چلتا کہ روشنی کسے کہتے ہیں. اللہ نے اندھیرا بھی پیدا کیا تاکہ اندھیروں سے نکل کے جب روشنی میں آؤ تو تمہیں روشنی کی قدر ہو. اگر دنیا میں ساری دنیا کا ٹیمپریچر ایک ہی جیسا ہوتا, گرمی ہی ہوتی ہمیشہ, ہمیں کیا پتہ چلتا کہ ہیٹ کیا چیز ہوتی ہے, گرمی کیا چیز ہوتی ہے. تو اللہ نے سردیاں بھی پیدا کی ہیں, سردی کو دیکھ کے گرمی کا پتہ چلتا ہے, گرمی محسوس کر کے سردی کا پتہ چلتا ہے. تو یہ ساری جو اللہ نے ایک اختلاف اس کائنات میں پیدا کیا ہے, اسی میں اللہ نے اچھائی بھی پیدا کی ہے, اسی میں اللہ نے برائی بھی پیدا کی. آج بہت سے ملحد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو اس نے برائی کو پیدا کیوں کیا, وہ تو اچھا ہونا چاہیے نا. تو جو شر کا خالق ہے, شر کو برائی کو پیدا کرنے والا ہے, معاذ اللہ وہ بھی برا ہے کیونکہ اس نے برائی کو پیدا کیا ہے. تو اس کا جواب یہی علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ برائی کو جو خدا نے پیدا کیا نا, ایک خاص حکمت سے پیدا کیا ہے. برائی برائے برائی کے لیے پیدا نہیں کیا. برائی کو خدا نے اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا میں جب برائی ہوگی تو اچھائی کی بھی ویلیو ہوگی. اگر اللہ برائی کو پیدا نہ کرتا تو اچھوں کی پھر ویلیو بھی نہ ہوتی, دنیا میں برائی کا امکان ہی نہ ہوتا.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور جتنے لوگ دنیا میں نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو بھی تسلی دی ہے کہ تم لوگوں کی برائی دیکھ کے اور یہ دیکھ کے کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، دنیا سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر برائی ختم ہو نہیں رہی، تو اس سے ٹینشن میں نہ آیا کرو۔ اگر یہ دنیا میں بالکل ہی برائی کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے اور برے لوگ ہی دنیا میں ختم ہو جائیں تو اس کائنات کی جو پیدائش کا مقصد تھا وہ تو ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ ایک علمی نکتہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل ہوں گے اور پوری دنیا میں خیر غالب آ جائے گی، برائی بالکل ختم ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو آہستہ آہستہ اس زمین کو تباہی کی طرف لے جائیں گے، یعنی پھر قیامت بہت قریب ہے، کیونکہ جو ایک مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ تو یہی ہے کہ حق اور باطل کا ہمیشہ سے مقابلہ رہے گا، اور وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی مقابلے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہاں وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اے محمد یا اے مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کا یہ جو کلمہ ہے یہ مکمل ہو کے رہے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے، سب سے، یعنی جنات اور انسانوں دونوں قسم کے گروہوں سے بھر دوں گا میں۔ کیا مطلب؟ اگر یہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں بھی بہت سے لوگ جائیں گے، جن میں جنات بھی ہوں گے، جن میں انسان بھی ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ جب ہی جائیں گے نا کہ جب برائی بھی دنیا میں ہوگی۔ تو یہ بھی تسلی ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو مسلم بنانے کی کوشش نہ کریں، آپ اتنی فکر کریں اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کی کہ جتنی فکر کا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے، جتنی محنت کا مکلف بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر لیتے تھے نا، سورہ کہف میں ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، کہ اے نبی آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ غم میں اپنی جان ہی ہلاک نہ کر بیٹھیں، غم میں گھٹ گھٹ کے آپ کی موت ہی کہیں واقع نہ ہو جائے، تو ایسا مت کریں۔ کیوں؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کے اوپر ایک زینت، زمین کے حصے کو زینت بنایا ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور آخرت سے غافل کرتی ہے۔ تو یہ مضمون قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ مختلف طرح سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھرنا ہے، یہ ایک قسم کی دھمکی ہے کہ جو نافرمان لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے، سب کو بخش دے گا یا قیامت ہوگی نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ تو ہم جب جیسے کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ مان نہیں رہا ہوتا، تو ایسے موقع پہ کیا ایک نیوٹرل آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی جہنم میں بھی تو لوگ جائیں گے نا، جہنم کو بھی تو اللہ نے بھرنا ہے نا، تو بس تو چھوڑ دے اس کو اپنے حال پہ۔ یہی انداز اللہ نے قرآن میں اختیار کیا ہے کہ میں نے بھی جہنم کو انسانوں سے بھر دینا ہے، تو فکر مت کرو تم جو اتنے دلائل کے بعد میں نے قوم عاد کا واقعہ سنا دیا، قوم نوح کا واقعہ سنا دیا، اور بہت سارے پیغمبروں کے واقعات اور عقلی دلائل، نقلی دلائل، تمام کی تمام چیزیں کے انبار لگا دیے میں نے، اور خود اسلام میں ہی اتنی اٹریکشن ہے، اس کے باوجود بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نے تو بھرنا ہے جہنم کو جنات اور انسانوں سے، تو تم ہی جیسے لوگوں سے میں بھروں گا۔ تو اس میں جہاں مبلغین کو، تبلیغ کرنے والوں کو تسلی ہے، وہیں اللہ کی طرف سے نافرمانوں کو بہت بڑی دھمکی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو یہ پیغمبروں کے واقعات سنائے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام، پھر اصحاب مدین، تو یہ سارے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ میں کل سن رہا تھا کسی گورے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کوئی فرانسیسی ہے مورخ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے پاس وسائل اتنے کم ہوں اور ٹائم بھی اتنا کم ہو، اور ان کم ترین وسائل اور انتہائی محدود وقت میں دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہسٹری میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ملتا، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو یہی بات ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں کہ قرآن بار بار پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، دنیا میں تہذیب سے دور ایک علاقہ ہے جہاں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، جن پر حکومت کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، اور نہ آپ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، اور آپ کو جو ٹاسک دیا گیا وہ پوری دنیا،
کام دیا گیا کہ پوری دنیا میں دین کو غالب کرنا ہے، اور ادھر اپنی قوم میں 2-4 لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لے کر آ رہا، تو سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن کتنی ہوگی، کیسی ٹینشن ہوتی ہوگی۔ تو قرآن بار بار پھر تسلی دیتا ہے کہ ہم جو آپ کو واقعات سنا رہے ہیں، ما نثبت به فؤادک، یہ وہ واقعات ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تھام لیتے ہیں، آپ کے دل کو ڈگمگانے نہیں دیتے، آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ بھئی قوم نوح نے بھی نوح کی مخالفت کی، انجام نوح کے حق میں ہی ہوا، قوم عاد نے بھی مخالفت کی، رزلٹ جو آیا وہ حضرت ہود علیہ السلام کے حق میں آیا، تو آپ کا بھی رزلٹ اللہ آپ کے حق میں ہوگا، نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا۔ تو یہ تسلیہ قرآن دیتا تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ آگے قرآن کہتا ہے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں آپ کے پاس حق آ چکا ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت، وَذِكْرَى، ذکرہ بھی نصیحت کو کہتے ہیں، لیکن ذکرہ اس نصیحت جس میں یاد دہانی ہو، تذکر عربی میں یاد کرنے کو کہتے ہیں، یعنی جو بھولا ہوا سبق ہے اس کو یاد دلانے کو ذکرہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک عام نصیحت موعظہ، اور ذکرہ یاد دہانی، اس لیے اس کا ترجمہ یاد دہانی سے کیا جاتا ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لے کر آتے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، آخر میں اعملوا علی مکانتکم، ٹھیک ہے تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ یہ مکہ میں آیتیں نازل ہوئیں جب تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے اور پورا عرب آپ کے خلاف تھا، تو اس وقت ان کو پیش گوئی دی گئی کہ ٹھیک ہے عمل کر لو، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم اپنی محنت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، تم مخالفت میں پیچھے مت ہٹو، ان قریب دیکھ لینا کہ انجام کس کے حق میں ہے۔ وانتظروا انا منتظرون، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑے سے عرصے میں 15-20 سال کے عرصے میں اللہ نے کیسا انقلاب برپا کیا کہ مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد فتوحات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایسا چلا ہے کہ دنیا اس کو روک نہیں پائی ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ اللہ فیوچر کی خبر بتا رہا ہے کہ انتظار کرو، دیکھو غالب کون آتا ہے، تو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جائیں گے۔ فَاعْبُدْهُ، پس اے مخاطب اسی کی غلامی کر، اس کے علاوہ کسی کی طرف مت دیکھ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اب تو جب صرف اسی کی غلامی کرے گا تو دنیا مخالفت کرے گی تیری، تو دنیا کی مخالفت کی پرواہ مت کر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اعتماد بھی اسی پر کر۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ پوری دنیا ملامت کرے گی ٹھیک ہے، لیکن جس کو خوش کرنے کے لیے تم دنیا سے ٹکر لے رہے ہو وہ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اس میں ہمیں جو اسباق ملتے ہیں میں 2 منٹ میں خلاصے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو تسلی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا، تو کتنے معجزے اللہ نے دکھائے تھے۔ ہمیں تسلی ہے کہ بھائی ہم حق کو بیان کریں، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس پہ ڈٹ جائیں، لوگوں کی مخالفت کی پرواہ مت کریں۔ اور اس میں اہم ترین آیت یہ بھی ہے فاستقم کما امرت، اللہ نے جیسا آپ کو حکم دیا آپ نے استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ دین پر چلنا ہے۔ اور اس میں ہمیں ایک حکم یہ بھی دیا گیا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، آپ نے ظالم کی طرف مائل نہیں ہونا، اس کے نظریات کو قبول نہیں کرنا ہے آپ نے۔ تو آج جو ہے نا فرینڈ شپ میں اور دوستی یاری میں دوسرے کے مذہب ہی کو لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ اس کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور نمازوں کو قائم کرنے کی ترغیب ہے۔ ایک بہت اہم مضمون یہ بیان ہوا کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، تو کبھی بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ توبہ بھی کریں اور اس کے بدلے میں کوئی نیکی بھی کر لیں۔ میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں بھائی تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، بد نظری بھی ہوتی ہے، تو کچھ پیسے صدقہ کر دو، تاکہ اگر تمہارے برائیوں کا وزن بڑھ رہا ہے تو کچھ نیکیوں کا وزن بھی تو بڑھے۔ تو نیکی کی یہ خصلت ہے کہ وہ برائی کو کھا جاتی ہے، اس کے وزن کو کم کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم مضمون اس میں بیان کیا گیا۔ اور اس میں اللہ نے یہ بھی بتایا ایک اہم مضمون کہ ہر بستی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اصلاح کی فکر میں لگے رہیں۔ پچھلی بستیوں میں ہوا یہ کہ پیغمبروں کا ساتھ بہت کم لوگوں نے دیا، اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ ساتھ دیتے یا ان کی کوئی پاور ہوتی تو اللہ بستیوں کو ہلاک نہ کرتا بلکہ نافرمانوں کو اور زیادہ مہلت دے دیتا۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم تبلیغ کی دعوت اور خیر کو پھیلانے کا جتنا مؤثر طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں ہم کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تیرا رب کبھی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جس میں ظلم ہو لیکن اصلاح کی بھی کوشش ہو رہی ہو اس میں۔
اور اس میں قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم پیغمبروں کے واقعات کیوں سناتے ہیں، ما نثبت بہ فؤادک، یہ دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اس سے صرف نبی کا دل مضبوط نہیں ہوتا، جتنے بھی لوگ خیر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو ان واقعات سے بہترین موٹیویشن ملتی ہے اور وہ پھر حق پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فاعبدہ وتوکل علیہ، کہ غلامی صرف اللہ کی ہوگی اور اسی پر اعتماد، اسی پہ توکل کر کے ہم شریعت پہ چلیں گے اللہ کی غلامی اختیار کرتے ہوئے۔ یہ ہماری الحمدللہ سورہ ہود مکمل ہو گئی۔ بہت اہم سورت تھی اور بہت ہی، مجھے جب میں سورہ ہود کی تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ میں ظاہر ہے وہ چاشنی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ یہ تفسیر کے لیکچر میں ترجمہ اچھی طرح سے سمجھیں گے، اس کے بعد جب آپ سورہ ہود کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت لطف آئے گا اور آپ کی روحانی قوت میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا۔ اب ہم نئی سورہ شروع کر رہے ہیں، سورہ یوسف۔ بہت دلچسپ سورت ہے، اس میں بڑے زبردست اہم مضامین ہیں، بہت علمی نکات ہیں، تو یہ سورت بھی آپ نے غور سے سننی ہے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر کو آپ قرآن سامنے رکھ کے سنا کریں، ٹرخائیں نہیں اس کو، اور قرآن بھی ایک ٹائپ کا ہونا چاہیے، 15 لائنوں والا ہو یا 16 لائنوں والا ہو، تو ہمیشہ پھر وہی استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ 15 لائنوں والا قرآن لے کے بیٹھے، اگلے دن 16 لائنوں والا، اس سے آپ کو قرآن کا ترجمہ یاد نہیں ہوگا۔ انسان جب ایک ہی جیسے قرآن میں پڑھتا ہے نا تو پھر اس کے دماغ میں لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ والا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ آیت، یہ جو آیت ہے یہاں پر اس کا یہ مفہوم ہے۔ اگر آپ روزانہ قرآن چینج کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ ترجمہ یاد نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ زندگی بھر تلاوت بھی ایک ہی قرآن سے کرنی چاہیے، جیسے بازار میں مل رہے ہوتے ہیں 15 لائنوں والا بھی، 16 والا بھی، 17 والا بھی۔ میں نے قرآن حفظ کیا تھا 15 لائنوں والے سے، اس لیے میں جب بھی تلاوت کرتا ہوں 15 لائن والے قرآن سے تلاوت کرتا ہوں، تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ سامنے رکھا کریں، یہ لیکچر آپ کو بہت فائدہ دیں گے اگر آپ کنٹینیو شروع سے سنتے آ رہے ہیں، تو آپ کو نماز میں قرآن پڑھنے میں، سننے میں مزہ آئے گا، ویسے تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا، روحانی قوت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جی سورہ یوسف۔ اس کا پہلا رکوع حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا۔ یہ بہت آسان ہے، آگے انشاءاللہ قرآن آسان ہی ہوتا چلا جائے گا، آپ کو ترجمہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ تو لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو مبین ہے، کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، قرآناً، قرآن بنا کے، عربیاً، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ عربی میں اس لیے کہ اولین مخاطب عرب تھے، اگر کسی اور زبان میں نازل ہوتا، سوری میں تفسیر کی طرف آ گیا، پہلے ترجمہ کمپلیٹ کر دوں۔ نحن نقص علیک، ہم نقص پڑھ کے سناتے ہیں، علیک آپ پر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم پڑھ کے سناتے ہیں، احسن القصص، واقعات میں سب سے اچھا واقعہ، قصص قصہ کی جمع ہے، تو واقعات میں سب سے اچھا واقعہ کس لحاظ سے اچھا ہے یہ ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ بما اوحینا الیک، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کو سناتے ہیں، ھذا القرآن، یعنی اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ پر کی ہے وہ وحی کیا ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن۔ تو ہم آپ کو بہترین واقعہ سناتے ہیں اس وحی کے ذریعے جو ہم آپ پر کر رہے ہیں، اور وہ وحی کیا ہے، یہ قرآن ہے، یعنی اس قرآن کا جز بنا کے ہم یہ واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ، میں نے آپ کو بتایا تھا ان جو ہے نا، ان اس کا معنی اگر بھی ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی تاکید انا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ان کے بعد جب بعد میں لام آ رہا ہو نا، لام، تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، لمن میں من کے اوپر لام ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شروع میں ان ہے یہ انا کے معنی میں ہے۔ اور بے شک کنتا، آپ تھے، من قبل ہی، ہمارے سنانے سے پہلے، لمن الغافلین، غافلین میں، غفلت میں تھے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یوسف کا واقعہ کیا ہے۔ اذ قال، اس وقت کو یاد کرو جب کہا یوسف نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا۔ یہ جو یا کے بعد جب تی آتا ہے نا، ابا، اب کے بعد جب تی آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیارے ابا، یہ محبت کے لیے لفظ لگتا ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا، 11 ستارے، کوکب ستاروں کو کہتے ہیں، اور سیارہ کہتے ہیں جو چلتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں نا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا، رأیتہم، دوبارہ تکرار کیا، میں نے ان سب کو دیکھا، لی ساجدین، یہ سجدہ کر رہے ہیں، لی میرے لیے،
قال یا بنیا، تو یوسف کے والد نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بچے. یہ بنیا کا لفظ جو یا آتی ہے نا آخر میں، یہ بھی کئی بار میں ڈیفائن کر چکا ہوں، اس کو تصغیر کہتے ہیں. اصل میں تھا ابن، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور یہ ابن بھی اصل میں تھا بن ون، بن ون، بن ون سے اس کو واو کو حذف کر کے شروع میں حمزہ لے آتے ہیں تو ابن پڑھا جاتا ہے. اصل لفظ ہے بن ون، بیٹے کو کہا جاتا ہے. تو بن ون کی تصغیر بنائی جاتی ہے بنئی ون. جب بھی کسی چیز کو چھوٹا سا یا پیارا سا کرنا ہونا تو عربی میں اس کو تصغیر بنائی جاتی ہے. جیسے حمید ان کی حمید، اور کریم ان کی کریم، تو صغیر ان کی صغیر، تو حمیر کی حمیر، اس طرح سے عربی میں نا بنائی جاتی ہے. تو ابن تو تھا نا، جب کسی کی بھی لفظ کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے اصل میں کیا تھا یہ. تو ابن چونکہ اصل میں بن ون تھا تو بن ون سے تصغیر بنتی ہے بنئی ون، پیارا بچہ. تو بنئی ون کو پڑھا جاتا ہے بنیون یا بنیو، یا بنیو، واو کو یا کر دیتے ہیں تو بنیون، اور جب اس پہ حرف ندا ہے تو یا بنیا، یعنی اے میرے پیارے بچے. لا تقصص، مت بیان کر تو، رؤیا کا، رؤیا یہ لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بعض اسکالرز ایسے آ رہے ہیں جو انہوں نے رؤیا کے لفظ سے دھوکہ دے کے بھی بعض آیتوں کی غلط تفسیر کی ہے. رؤیا اصل میں نکلا ہے رؤیت سے. رؤیت کا معنی دیکھنا. رؤیت ہلال ہے نا، رؤیت ہلال کمیٹی. تو رؤیا یہ کہتے ہیں منظر کو، سین کو. اب چونکہ خواب میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک سین ہوتا ہے، اس لیے خواب کو بھی رؤیا کہا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رؤیا کا اطلاق خواب ہی پر ہوتا ہے. یہ میں اس لیے ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ جو معراج کا واقعہ ہے نا، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جاگتی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی بلکہ یہ خواب تھا. اور اس کی دلیل پیش کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی جو یہ آیت ہے 15ویں پارے کی، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، کہ اے نبی ہم نے جو آپ کو جو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا. تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ اے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب بھائیوں کو مت سناؤ. تو رؤیا خواب کو کہتے ہیں. تو اللہ نے معراج کو بھی رؤیا سے تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا. تو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی؟ رؤیا کے لفظ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. رؤیا کا لفظ خواب پر بولا جاتا ہے لیکن اس سے اصل مراد خواب نہیں ہوتا. رؤیا رؤیت سے نکلا ہے، منظر، سین، کوئی بھی چیز جو دیکھی جائے. تو چونکہ ایک وہ بھی منظر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے دکھایا گیا تھا، تو اس لیے قرآن نے اس کو رؤیا سے تعبیر کیا معراج کے واقعے کو. تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رؤیا ہمیشہ خواب ہی کو کہا جائے گا. کوئی بھی منظر ہوتا ہے اس کو رؤیا کہا جائے گا، چاہے وہ جاگتی حالت میں ہو چاہے وہ خواب میں ہو. تو اس کی دلیل قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا اور اس کو جہاں چاہا اللہ نے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں. تو وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ لے کر گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ خواب آیا ہو. اس پہ دلائل کیا ہے معراج کے وہ ایک الگ ہے، وہ جب ہم بنی اسرائیل پہ سورہ بنی اسرائیل میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں میں ان دلائل کو بیان کروں گا. ابھی تو میرا مقصد صرف رؤیا کے لفظ کو سمجھانا ہے کہ چونکہ یہاں تو خواب تھا، انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو اس لیے یہاں رؤیا کی تفسیر خواب سے ہوگی کہ وہ منظر جو خواب میں دیکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب جو آپ نے سین دیکھا ہے کہ 11 ستارے سردہ کر رہے ہیں، یہ مت بیان کریں علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، بھائیوں کو مت بتاؤ. یہ اخ بھائی کو کہتے ہیں، اس کی جمع عربی میں اخوہ آتی ہے. فیکیدو، اگر آپ نے بھائیوں کو بتایا تو کیا ہوگا؟ فیکیدو، کادا یکیدو، بری تدبیر کرنا. تو یہ بری تدبیر کریں گے، لکا آپ کے لیے کیدن، کوئی تدبیر، پھر یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ان الشیطان، کیونکہ بے شک شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. وکذالک، اور اس طرح سے، یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا. جس طرح اس نے تجھے خواب دکھایا ہے نا، اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ تیرا رب تجھے اب لوگوں میں سلیکٹ کرے گا، منتخب کرے گا، یعنی کسی بڑے کام کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھائے گا،
من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعبیریں. اب یہاں بھی آپ دیکھیں نا، احادیث حدیث کی جمع ہے، حدیث بات کو کہتے ہیں، اس کی جمع احادیث. تو احادیث کی تعویلات سکھائے گا. تعویل یہ بار بار میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے عرف میں تعویل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن قرآن میں تعویل کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم جب کہتے ہیں نا یہ آدمی تعویلات کر رہا ہے، تو مطلب ہوتا ہے کہ کلام کو اصل مطلب سے ہٹا کے کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن قرآن کی ٹرم جو ہے اس میں جب تعویل کا لفظ ہو تو اس کا مطلب تفسیر ہوتا ہے، کیونکہ اعلیٰ یعول اولن کا معنی ہوتا ہے انجام تک پہنچنا. تو اول یؤول تأویلاً، باب تفعیل میں جا کے انجام تک پہنچانا. تو کسی بات کو جب آپ ایکسپلین کرتے ہیں، ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، تو اس بات کو آپ نے اس کے انجام تک پہنچا دیا ہوتا ہے. تو اس لیے تعویل اور تفسیر کا قرآن کی ٹرم میں، قرآن کے میں جب یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے. اس کو ہم اردو والا تعویل، یا جو فقہا کی اصطلاح ہے بعد میں تعویل، فقہا کی بھی ایک ٹرم ہے تعویل. اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ایک لفظ میں جب کئی سارے احتمالات ہیں تو آپ کسی ایک احتمال کو متعین کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں تعویل. یعنی ایک لفظ کا ایک ظاہری مطلب ہے جس کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے، تو ظاہری مطلب سے ہٹا کر دوسرے مطلب کی طرف لے جانا، اس عمل کو فقہ کی اصطلاح میں تعویل کہا جاتا ہے. لیکن قرآن کی ٹرم میں، قرآن کی اصطلاح میں تعویل اور تفسیر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اللہ آپ کو سکھائے گا باتوں کی تعویلات، یعنی باتوں کی تشریح. یہاں بھی باتوں سے مراد ہے خواب. وجہ کیا ہے؟ بات پیچھے خواب کی چل رہی ہے، اور الف لام خاص قسم کی باتیں، الاحادیث. تو یہاں الاحادیث سے مراد ہے خواب، یعنی خواب میں جو باتیں لوگ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی آپ سے بات کرتا ہے، تو یہ جو وہ مخصوص قسم کی جو باتیں ہیں جن کو ہم خواب کہتے ہیں، ان کی تعبیرات اللہ آپ کو سکھائے گا. ان کی تفسیر بیان کرنا، تعبیر کرنا، یہ علم اللہ آپ کو دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، مکمل کر دے گا اپنی نعمت کو. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی آل پر بھی اللہ نعمت کو مکمل کرے گا. کما، جیسے کہ اس نے اتمہا، اس نعمت کو مکمل کیا، علی ابویک، آپ کے دونوں باپوں پر. دونوں باپ سے مراد ہے ایک باپ اور ایک دادا. تو دادا کو بھی عربی میں باپ کہا جاتا ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے، اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں لوگ مجازن. تو ابوئی نہیں تھا اصل میں. من قبل، جو پہلے گزر چکے ہیں. وہ کون سے دو ہیں؟ ابراہیم و اسحاق، ایک ابراہیم اور ایک ان کے بیٹے اسحاق، یعنی جو یعقوب علیہ السلام کے والد تھے. ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم، جاننے والا، حکیم، اور خوب حکمت والا ہے. یہ سورہ یوسف کا پہلا رکوع الحمدللہ ہم نے شروع کر دیا، اور 12ویں پارے کا 11واں رکوع. اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا مختصر گرامر کے ساتھ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.